ایک میرے والد صاحب نے کبھی حرام نہیں کھایا جی، الحمدللہ. وہ ضرور ہے، یہ ان کی امانت ہے، ہم ان کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ. کہ ہم شاہد صاحب کو ٹارگٹ کریں گے، شاہد صاحب ہمیں ٹارگٹ کریں. والد صاحب نے 35 سال اپنی جماعت کو نہیں چھوڑا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ اٹ از پریویلیج اینڈ آنر فار می کہ پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے قومی اسمبلی کے ینگسٹ پارلیمنٹیرین ابھر کر سامنے آئے ہیں. سب سے نوجوان پارلیمنٹیرین قومی اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اسامہ سرور صاحب جو کہ مری کے حلقے سے انہوں نے انتخاب جیتا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ پہلی دفعہ اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کا خاندان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے پارلیمانی سیاست کے اندر موجود ہے اور ان کا مری اور گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہاں پر ان کے جو سیاست کے نقوش ہیں وہ کئی دہائیوں پر محیط ہیں. آج کے پروگرام میں ان سے بات کریں گے، ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانیں گے، ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں جانیں گے. اسامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ویلکم ٹو دی شو. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج آپ یہاں پر نہ صرف اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ یوتھ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر بھی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے کال آن کیا جی. آئی ایم ویری گریٹفل. اور ہم نے رائے صاحب یہ دیکھا ہے کہ آپ کی مد مقابل جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یوتھ کی بہت زیادہ بات کرتی ہے. آپ کی پارٹی کے اندر چند ہی چہرے ہیں جو آپ لوگ یوتھ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ ہماری پارٹی لیڈرشپ ہے جی، جن نے ہم پہ کانفیڈنس دکھایا. یہ بیسکلی کمٹمنٹ تھی جی. آج سے 1 سال پہلے ہماری بہن ہیں بڑی، ہماری قائد کی بیٹی ہیں، چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی مریم نواز صاحبہ، اور ہماری ایک بہن ہیں دوسری مریم اورنگزیب صاحبہ. ان نے یوتھ آرگنائز کی تھی جی ساری، جس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کافی نئے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے الحمدللہ، پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، جن کو ان نے آگے لائے. کیونکہ اب تو فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، سیکنڈ ٹیئر، تو ہم لوگ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ سمجھ لیں کہہ سکتے ہیں. تو ہم لوگ آگے لانا یہ بہت اپ ہل ٹاسک تھا. بڑی بخوبی سے ان لوگوں نے، ہم سارے الحمدللہ جس طرح پنڈی ڈویژن میں ایک میں ہوں، دانیال چودھری صاحب ہیں، بیرسٹر عقیل صاحب ہیں، وی آر آل نیو فیسز الحمدللہ، وی آر آل ینگ جی. یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یوتھ کو لے کے چلتے ہیں، اور اللہ پاک نے ہم سب کو عزت بھی دی. اچھا، اب آپ کے اگر خاندانی پس منظر کی بات کی جائے تو گوڑا گلی کے جو راجگان ہیں ان کی ایک لمبی تاریخ ہے سیاست کے اندر. آپ کے دادا جو ہیں، آپ تیسری جنریشن ہیں جو کہ سیاست میں آئے اور سکسیزفلی آپ نے اپنا پہلا الیکشن ہی جو ہے وہ ون کیا ہے. آپ اگر اپنے پس منظر پہ نظر ڈالیں تو آپ کے جو دادا تھے ان سے آپ کی کوئی ملاقات تھی اپنی زندگی میں؟ نہیں جی، میرے دادا میری پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے جی. اچھا، آپ کے جو دادا ہیں بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ان کی بنایا ہوا ایک سیاسی مسند ہے جس کے اوپر آپ فائز ہوئے ہیں، یا اس میں زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کی ہے؟ پہلے تو جی یہ کسی کی مسند نہیں ہے، نہ کسی کی جاگیر ہے. میرے دادا جی، لوگوں سے ان کا بہت انٹریکشن تھا، لوگ ان کی عزت احترام بھی کرتے تھے. اب تو اس ٹائم لقب ہوتا تھا خان کا بھی، اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. راجہ بھی سمجھ لیں، اب ایک لقب بھی ہے، ذات بھی ہے. لوگوں کا پیار تھا، عزت دینے کا طریقہ تھا، ان کو آگے لائے، اللہ نے ان کو عزت دی. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب آئے، ان نے تو ایک نیا ریولوشن لائے. وہ آپ ساروں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پرانے لوگوں کو پتہ ہے. وہ ایک مری میں نئی جان انہوں نے ڈالی الحمدللہ. پھر وہ 35-40 سال سیاست کرتے رہے. پھر اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا، میرے بزرگوں کی دعاؤں سے. میرے بہت سے نوجوان دوست ہیں، بھائی ہیں، جو میری ٹیم ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اس کے بعد میری پارٹی لیڈرشپ نے سپورٹ کیا. اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم اس مقام تک اگر پہنچے. تو اگر یہ کوئی کہے نا کہ کوئی سیاسی جاگیر ہے یا مسند ہے، یا یہ اگر ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں نا جی، اگر ہمیں لوگ عزت یا پیار نہیں کرتے یا لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، تو میرا خیال ہم ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے سسٹم میں. اچھا، اب آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا. میری ان سے کوئی ہارڈلی 1 یا 2 ملاقاتیں ہیں. وہ بڑے آرٹیکولیٹ پرسن تھے اور بڑا اپنی منسٹریز کو انہوں نے نا بہت اچھے طریقے سے چلایا. جو دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق ان کی تعلیم جو ہے وہ آئی تھنک ایف اے تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا جو سسٹم کے اوپر گرپ تھی، جس طریقے سے وہ چیزوں دیکھیں، جب آپ
7-8 بڑی منسٹریز کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ نے وہاں پہ کام کیا ہو, بڑے بڑے سیزنڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, تو آپ اپنے والد صاحب کی کون سی 1 یا 2 خوبیاں ہیں جو آپ یہاں پہ گنوانا چاہیں گے, کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے اس کا ایک بڑا ٹائم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. میرے جی والد صاحب جو ہوتے نا جی, ان میں 2-3 چیزیں بڑی ضروری تھیں جو ہم نے بھی ان سے لیں, اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اللہ پاک مسنیت کے تھرو آپ کو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. ایک میرے والد صاحب نے کبھی حرام نہیں کھایا جی, الحمدللہ. آج تک ہماری فیملی کے اوپر کسی بھی شخص کے اوپر ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں ہے. یہ ہمارے اللہ کی مہربانی ہے ہم پہ. اور دوسرا کہ ہمیں خوف خدا بہت ہے. تیسرا جی کہ ہمیں جو ضروری چیز ہے نا جی, جب اللہ پاک آپ کو طاقت یا زور دیتا ہے تو آپ کسی مسکین یا غریب آدمی کے اگر ظلم کر جائے تو آپ, میرا خیال ہے اسی دن ختم ہو جاتا ہے. آپ پہ سے اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے, لوگوں کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے. میرے والد صاحب یہ 2-3 چیزیں کرتے تھے. حرام کبھی نہیں کھایا جی, کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, ہمیشہ اپنے لوگوں کی حق کی بات کی, کوشش کی کہ اپنے لوگوں کو جتنا ہم حق ادا کر سکیں وہ حق ادا کریں, اور وہی چیزیں کوشش کرتے لے کے چلیں جی آج بھی. اچھا رائے صاحب, ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے کہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے اس کی چھاؤں جو ہوتی ہے وہ بڑی گھنی ہوتی ہے, لیکن اس کے نیچے جو نوخیز پودے ہوتے ہیں وہ گرو نہیں کر سکتے, آگے نہیں جا سکتے. اگر مری کی پارلیمانی تاریخ کی بات کی جائے تو وہاں پہ ایک تناور درخت یا ایک بڑا نام جو ہے وہ شاہد حقان عباسی صاحب تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں وہ پارلیمانی سیاست میں موجود رہتے اور وہ پارٹی سے ٹکٹ مانگتے تو کیا آپ کو وہ ٹکٹ مل سکتا تھا؟ دیکھیے جی, شاہد حقان عباسی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. حقان عباسی صاحب بہت بڑا نام تھے ہمارے علاقے کا, اور فخر بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ پاک ان کو بہت بڑے بڑے عہدے دیے, وزیر اعظم پاکستان رہے, اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے. اور ان کے نیچے اگر میں پالیٹکس کرتا تو شاید بہت کچھ سیکھ بھی سکتا تھا, مگر اللہ پاک نے شاید موقع نہیں دیا. اور یہ جی پالیٹکس ہے, اس میں کوئی کل کچھ نہیں پریڈکٹ کر سکتا. میں آج کہہ دوں جی کہ نہیں, میں ایسا نہیں, غلط نہیں ہے. ان سے کچھ سیکھنے کو بھی ضرور ملا ہوگا, بڑے ہیں ہمارے, مگر وہ ہمارے سے زیادہ وائز ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہیں کیا ڈیسیجن لینا ہے. انہوں نے وہ اپنا ڈیسیجن لیا, اور ان کو اللہ کرے ان کے لیے فیوریبل ہو. مگر ہاں, دکھ ہمیں ضرور ہے کہ وہ ایک ہمارے پارٹی کے ساتھ 30-35 سال کنیکٹڈ رہے, اور پارٹی کے بڑے مخلص لوگوں میں سے تھے. ایک دم اس طرح لائم لائٹ سے ہٹ جانا یا 4 فٹ سے ہٹ جانا پارٹی کو ہرٹ تو کرتا ہے, ہم جیسے لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے, علاقے کے لوگوں کو, جن لوگوں نے ان کے ساتھ 30-35 سال گزارے, جنریشنز ہو گئیں. مگر ان کے فیصلے ہم ان کو قبول کرتے ہیں جی. اور ضرور وہ یہ پارٹ, جیسا آپ نے سوال کیا کہ دس پارٹ آف پالیٹکس جی, کوئی پتہ نہیں کس کو کیا ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا, یہ تو میرے رب جانتا ہے جی. اچھا, آپ نے بڑا اوپنلی کہا کہ یہ پالیٹکس میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے یا آنے والے کل میں صورتحال کس طرح سے بنے گی. لیکن ایک ایزمپشنز پہ بیسڈ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کیونکہ شاہد حقان عباسی صاحب نے پبلکلی ابھی تک پارٹی کو چھوڑا نہیں ہے, اگر کسی وقت وہ دوبارہ پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں, قیادت کے ساتھ ان کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں, تو کیا آپ ان کے لیے یہ سیٹ خالی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ کیوں نہیں جی, وہ میرے بڑے ہیں, سب میرے لیے فخر کی بات ہوگی. میرے علاقے کا بڑا انسان ہے, بزرگ ہیں میرے, وہ ضرور آئیں گے, ان کی امانت ہے, ہم ان کو واپس کر دیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا ہے, مجھے اللہ نے دے دیا ہے, تو میں کہوں نہیں جی میں اس پہ قابض رہوں گا, اور میں نہیں, اس طرح کی کوئی بات. اگر وہ ضرور آئے پارٹی کے پاس, اور پارٹی اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ڈائلاگس ہو جاتے, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں, اور مجھے کمپرومائز کرنا پڑے, تو یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے. میں اپنی پارٹی اور ایک علاقے کے بزرگ کے لیے کچھ کمپرومائز کر دوں. اچھا, الیکشن کمپین میں کچھ آپ کی اسپیچز کئی جگہ پہ دیکھ رہا تھا باقی, تو اس سے مجھے ایک تاثر یہ ملا کہ شاید آپ کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ گلا کر رہے تھے جو آپ کی حلقے کے اندر جو شاہد حقان عباسی صاحب یا ان سے ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کوئی نیگیٹو رول, تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی جانب سے انہوں نے, دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, وہ اسی پارٹی میں ہونے کے باوجود کیا ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس تھی الیکشن میں؟ پہلی بات جی, میں نے کبھی بھی نہ شاہد حقان عباسی صاحب, کیونکہ ان سے ہماری خالی پالیٹکس نہیں, ہماری رشتہ داریاں آپس میں, نہ ان سے کنیکٹڈ کسی بندے کو کبھی ٹارگیٹ کیا, نہ میں کر سکتا ہوں. یہ ہماری سائڈ کی پالیٹکس کا روایت ہی نہیں ہے جی.
دوسرا اور بہت سے لوگ تھے جن سے میرے گلے شکوے ضرور ہو سکتے ہیں مگر ان سے نہیں تھے. اور دوسری بات آپ نے جو کہی, میرا نہیں خیال کہ ہماری سائڈ پہ ایسی سیاستی کوئی روایت ہے بھی کوئی کہ ہم شاہد صاحب کو ٹارگٹ کریں یا شاہد صاحب ہمیں ٹارگٹ کریں. ہم بڑی سیدھی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم اپنے کام اور اپنی پرفارمنس پہ ووٹ مانگتے ہیں. اور مطلب یہ آپ کے ذہن میں یا کسی جگہ پہ یہ ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز نہیں؟ نہیں. انہوں نے آپ کو مبارکباد دی ہے الیکشن جیتنے پہ؟ میرا نہیں خیال, وہ بزی ہیں کہ شاید اس لیے نہیں دے پائے. میرا خیال ہے ملک میں ہیں یا نہیں, میرا خیال ہے ملک سے باہر اچھا, مطلب وہ مصروفیت کی وجہ سے آپ نہیں دے سکے. اچھا, یہ آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں یہ کہہ دیا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے آپ کو پارٹی ٹکٹ دلوانے میں آپ کو ریکمینڈ کیا ہوگا, پارٹی لیڈرشپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہوگا. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ وہ خود جو ہیں شاید ان کو پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل الیکشن مری سے کنٹیسٹ کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے جنرل الیکشن لڑنا کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ اچھا, پہلے تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مجھے مریم نواز اورنگزیب صاحبہ نے ٹکٹ دلوایا ہے, مگر اگر آپ نے کہا تو میں بالکل اس چیز کہتا ہوں. شی واز ون آف دوز جی جو میرے ساتھ فرسٹ ٹیئر آف لائن میں کھڑی ہوئی تھی. میری بڑی بہن ہے, میرے سے بہت پیار, میرے والد کا بہت احترام کرتی ہے. ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے, ان کا بھائی ہے حسن بھائی میرے بھائیوں کی طرح دوست ہے, میرا بھائی ہے بڑا. ان کی والدہ میرے والد کو اپنا بھائی کہتی تھی. اور جو یہ پارٹی ٹکٹ ملا ہے نا جی, یہ صرف ہماری پرفارمنس پہ ملے ہمیں, یا میرے والد صاحب کی پرفارمنس پہ ہمیں ملی ہے. کیونکہ یہ اور باجی جو ہے جی, شی واز نیور انٹو ہلکے کی پالیٹکس, کیونکہ وہ ڈیلیور کرتی ہے, کام کرتی ہے. کوئی بھی ایک آپ کا پورٹ فولیو جو ان کو ملتا ہے اس کا وہ ایک جتنا ہائی پوائنٹ اچیو کر سکتی ہیں اتنا اچیو کرتی ہیں. وہ الحمدللہ جس پوزیشن پہ وہ خوش ہیں آلریڈی, اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے حلقے کے اندر جب ٹکٹ کی بات ہو رہی تھی تو آپ کی فیملی کے اندر سے کچھ لوگ, آپ کے چچا جو ہیں وہ بھی ٹکٹ کے امیدوار تھے, تو یہ اس سچویشن کو آپ نے کس طرح سے ہینڈل کیا کہ جب ایک ہی فیملی کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ ٹکٹ کے امیدوار؟ نہیں, ہمارا کبھی بھی الحمدللہ کبھی کوئی ایشو نہیں ہے جی, نہ کبھی, اللہ کرے کبھی ہو. ہم لوگ بڑے ایک دوسرے سے پیار احترام والا ہم سب کا رشتہ ہے. ٹکٹ ان نے بھی اپلائی کیا, ٹکٹ میں نے بھی اپلائی کیا, مگر جس کو ٹکٹ ملے وہ لڑ لے, دوسرا اس کا سپورٹ کر لے گا, اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. مطلب آپ کی فیملی جو ہے وہ مکمل طور پہ آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ؟ جی الحمد, کسی قسم کوئی ہمارا کوئی اس طرح کا ایشو. اچھا, دیکھیں آپ کی ساتھ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ نے ایک وفاق کی ہے. انہوں نے آپ کو نہ صرف ٹکٹ دیا بلکہ پارٹی کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ خود جی پی او چوک میں آئے, انہوں نے جلسہ کیا, اور اس سے بلا شبہ آپ کی کیمپین کو فائدہ ہوا ہوگا, آپ کے الیکشن کو فائدہ ہوا ہوگا. اور اس میں ڈیفینیٹلی رول جو ہے وہ آپ کے والد صاحب کی جو ایک لمبی ایسوسیشن تھی پارٹی کے ساتھ, پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ, تو وہ جو وفا ہے اس کا جواب آپ کیسے دیں گے پارٹی کو؟ دیکھیے جی, یہ میرے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, میرے والد کے بہت درینہ دوست تھے, اور وہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا بڑا احترام کرتے تھے میرے والد کا. میرے والد ان کا بہت احترام کریں. ان نے یہ صلہ جو ہمیں دیا جی اس وجہ سے دیا کہ میرے والد صاحب نے 35 سال اپنی جماعت کو نہیں چھوڑا. ان نے اپنی جماعت کے ساتھ ہمیں بڑے بڑے پورٹ فولیوز آفر ہوئے, ہر دور میں آفر ہوئے. ان نے ہمیشہ اس پارٹی کو اور نواز شریف صاحب سے اپنے تعلق کو ہر چیز سے آگے رکھا, اور اللہ پاک نے اس کا نتیجہ میں یہ دیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ پاک ان کا اگلا جہان اچھا کرے. پھر اس کے بعد میری پارٹی نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے یہ دکھایا کہ ہم قدر کرتے ہیں ان چیزوں کی. تو انشاءاللہ میں بھی وہی ٹرینڈ فالو کروں گا, اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کام کر کے دکھاؤں گا, اپنے نوجوانوں کو پروموٹ کر کے دکھاؤں گا, علاقے کی محرومیاں جو ہیں ان کو دور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے حلقے کے اندر مینلی جو ہے 3 یا 4 تحصیلیں شامل ہو جاتی ہیں, مری, کوٹلی ستیاں, کوٹا, کلر کی بھی یونین کونسلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ آپ بیلنس کس طرح سے کریٹ کریں گے؟ میرے پاس جی پہلے ہمارے پاس آدھا کلر تھا, اب پورا کلر ہمارے ساتھ ہے جی. بیلنس اس طرح ہے جی کہ ہم لوگ نے ایک روڈ میپ تیار کیا تھا. ہم کوشش کریں کہ ہمارے جس طرح مری میں ہمارے بھائی ہیں, ان لوگوں نے کوشش کی یونیورسٹی بن جائے, مگر وہ کیمپس نہیں بنا پائے. ہم کوشش کریں یونیورسٹی کیمپس بن جائے. اسی طرح کوشش کریں ہاسپٹل جو ہے اس کو اپگریڈیشن کی ضرورت ہے, نیا ہاسپٹل بن جائے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کشمیر سے لے کے پنڈی تک کوئی کارڈیک سینٹر نہیں ہے. ہمارے 70 to 80% لوگ راستے میں ایکسپائر کر جاتے ہیں. میری خواہش ہے کہ اللہ پاک اس قابل بنائے کہ میں کارڈیک سینٹر پورا ادھر ہو سکے ہاسپٹل کے ساتھ. آج بھی بلکہ میری نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, 2-3 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. ہی واز ویری کائنڈ.
نے کہا تمہارا ویژن ہے, اچھی بات ہے, ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارا جو کھوٹے کی سائڈ سے آپ کو پتہ ہے کشمیر کنیکٹ ہوتا ہے, ادھر بھی یہی ایشو ہے. کشمیر سے لے کے پنڈی تک کوئی ہاسپٹل نہیں ہے بڑا. ہاسپٹل ضرور BHUs ہیں, چھوٹے ہاسپٹل ہیں, مگر کارڈیک سینٹر یا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہے ویژن کے وہ اچیو کر سکیں وہ ٹاسک اپنا آپریشن کا یا کوئی بائی پاس کرنا ہو. تو اس لیے میں کوشش کروں کہ ایک ہاسپٹل ادھر اپ گریڈ ہو جائے. اسی طرح کوٹلی میں میرے ہاسپٹل کی حالت ہی نہیں ہے جی, ہم کوشش کریں وہ اپ گریڈ ہو جائے, کلر والا اپ گریڈ ہو جائے, کہوٹے والا اپ گریڈ ہو جائے, مری میں یونیورسٹی کیمپس بن جائے. اسی طرح کلر اور کہوٹے کے بیچ میں نئی اسٹیٹ آف آرٹ یونیورسٹی بنانے کا ہمارا پلان ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم یہ چیزیں اچیو کر سکیں انشاءاللہ. اچھا, مری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ٹورزم سٹی کے حوالے سے فوراً ذہن میں بات آتی ہے. جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے اپنے 5 سال میں مسلسل جو ہے وہ ٹورزم کی بات کی, سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کی بات کی. وہ الگ بات ہے کہ جو انہوں نے ایڈوائزر آن ٹورزم بنائے, ان سے جب کہا گیا کہ پاکستان کے 3 سیاحتی مقامات کا نام آپ بتا دیں تو وہ ایک کا نام بھی نہیں بتا سکے. آپ کے شہر کے اندر, آپ کے حلقے کے اندر ایک ٹورزم ہائی وے کا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا سابق وزیر اعظم نے, وہ پروجیکٹ کدھر ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, وہ پروجیکٹ کافی چیزوں کے پیش نظر ہو گیا تھا, کوشش کریں گے وہ پورا ہو. دیکھیے ایک چیز اگر اچھا ٹاسک کسی کی طرف سے بھی لیا گیا, کوشش کریں گے اس کو پورا کیا جائے, مگر اس میں ظاہری بات ہے کچھ آلٹریشنس کریں گے, کچھ بہتریاں لائیں گے, کیونکہ جس سائڈ سے وہ جا رہا ہے جی وہ بڑی اچھی سائڈ ہے. کیونکہ آج بھی, بلکہ میں نے کو پہلے بھی ذکر کی, نواز شریف صاحب نے بیٹھے تھے تو میں نے ان کو اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ کوئی ٹورسٹ اسپاٹ کو نیا دیکھو. میں نے کہا جی اگر آپ کرور اور اڈیاری کی سائڈ سے جائیں, میرا خیال ہے پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہ نہیں. آپ کے پاؤں میں پورا اسلام آباد ہے, اور آپ کے پاؤں میں پورا ایک ڈیم ہے, اور آپ پہاڑیوں کے اوپر ہیں, بادلوں کے بیچ میں. میرا خیال ہے یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک منظر پیش کرتا ہے. اور اگر ہم اس کو ٹورزم کے لیے پروموٹ کریں تو ادھر کے لوگوں کے لیے اب تک جی روزگار پیدا ہو سکتا ہے, اور اسی طرح روزگار بنے گا. اگر میں کہوں جی میں 2000 بندے کو نوکری دے سکتا, پاسبل نہیں ہے پاکستان کے حالات میں. روزگار آپ کو بنانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. کہ آپ پروجیکٹ اورینٹیڈ ہوں گے تو تب آپ کی یہ چیزیں بنیں گی. چلو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں حکومت شروع ہوگی, دیکھتے ہیں اللہ پاک نے آگے کیا لکھا ہوا ہے, پوری کوشش کریں گے ان چیزوں کو جوڑنے کی. میاں صاحب سے آپ کی طویل ملاقات ہوئی تو اس میں کیونکہ الیکشن سے پہلے عہدے جو ہیں وہ ملتے ہیں لوگوں کو مختلف جگہوں پہ, تو آپ کی پلیسمنٹ کدھر بن رہی ہے, کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں جی نہ کچھ مانگا ان سے, اور وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں, بیٹے کی طرح پیار کرتے ہیں, بھتیجے کی طرح پیار کرتے ہیں. نہ میں نے ان سے کچھ مانگا. میں نے ان کو اپنا ویژن ضرور بتایا. میں نے کہا جی آپ نے کچھ وعدے میرے سے کیے تھے الیکشنز میں, جو اب آپ نے میرے پہ مہربانی کرنی ہے, لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے نام پہ نے ووٹ دی ہے, تو میں ایک ذریعہ ہوں, ہم نے یہ کام پورے کرنے ہیں. تو ہی واز ویری کائنڈ جی, انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے, اور میں اپنی زبان کا پہرا دینے والا انسان ہوں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے یہ پہلے 3-4 سال میں کام پورے ہوں. اچھا, پروگرام کے آغاز میں نے کہا ذرا پہلے جو ہارڈ کور ڈسکشن ہے وہ کر لی جائے تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بور نہ ہوں. تو اب چلتے ہیں ذرا آپ کے بیک گراؤنڈ کی جانب. آپ کی ایج کتنی ہوگی؟ جی ہم 34 جی. اچھا, ماشاء اللہ آپ لگتے زیادہ ینگ ہیں. اچھا, یہ مجھے بتائیں کہ تعلیمی سفر کہاں رہا, کہاں پڑھا؟ میں جی شروع میں تو اسلام آباد پڑھتا رہا جی, پھر HSN کالج چلا گیا جی, پھر میں باہر چلا گیا جی پڑھنے کے لیے, پھر پاکستان آیا جی, اپنا ماسٹرز کیا جی, پھر بلکہ میں جرنلزم میں ماسٹرز کیا, پھر میں تو میں اس کے بعد پھر دوبارہ چلا گیا 3 سال کے لیے چائنا جی. چائنیز سیکھنی تھی, بزنس سیکھنا تھا, تو بس وہ کیا. پھر اس کے بعد واپس آئے تو کام کاج میں بزنس میں اپنے لگ گئے واپس. تو کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ میں جی کافی ہمارے بزنسز ہیں چھوٹے موٹے, وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ صحافت میں ہمارے استاد ہیں سہیل وڑائی صاحب, وہ ہر بندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہوگی, تو میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ بس گزارا ہو جاتا ہے جی. اچھا گزارا. اچھا, الحمدللہ. اور آپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں آئی تھنک کوٹا میں آپ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا داماد بھی ہوں, تو آپ نے شادی کوٹا سے کر رکھی ہے؟ جی میری کوٹا, میرے چھوٹے بھائی کی بھی کوٹا سے ہے اور میری بھی جی. تو سسرال والوں نے آپ کا خیال رکھا پھر؟ جی الحمدللہ, وہ بڑا عزت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں کوٹے والے جی, ہمارا بڑا ان سے اور بھی بڑے رشتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں ہمارا جی. اچھا رائے صاحب, واپس آتے ہیں اپنے کرنٹ ٹاپک کی طرف. ایک بہت فارم 45 کے MNA کی بات کی جا رہی ہے, ایک پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے بار بار. آپ کے حلقے کے بھی جو آپ کے مد مقابل امیدوار تھے وہ بھی اپنے فارم 45 لے کے جو ہے وہ مختلف کورٹس میں گھوم رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس کو, یہ جو دھاندلی کا
دیکھیں ایک بندہ جب پہلی دفعہ منتخب ہو گیا تھا تو اس کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ 5 سال تک اس شک میں رہے کہ میں فارم 45 والا MNA ہوں یا فارم 47 والا MNA ہوں. تو آپ بنیادی طور پر اپنے آپ کو فارم 45 والا MNA سمجھتے ہیں یا فارم 47 والا؟ میں جی نہ اپنے آپ کو فارم 45 ہے، نہ 47 ہے، نہ 50 ہے، نہ 91 ہے، نہ 92. ہمیں ہماری عوام نے الیکٹ کیا. الحمدللہ آپ آج بھی باہر نکل جائیں، میرا بھائی گھر ہے جس کو مری کہتے ہیں. الحمدللہ آپ کو لوگ جواب دیں گے کہ کس نے کس کو الیکٹ کیا. میرا خیال ہے پنجاب میں اتنی بڑی ریلیاں نہیں نکلیں جو ہم نے مری میں نکالی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں جی اس نیگیٹو پالیٹکس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. اگر یہ اس طرح کی بات کرتے تو ان سے پوچھے 18 میں کیا ہوا تھا. یہ وہ میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہی نہیں فیس کر پائیں گے. مگر میں اس چیز میں پڑھتا ہی نہیں، اس لیے میرے لیے احترام کے قابل ہیں سارے. میرے بڑے علاقے کے بڑے ہیں، میرے لیے بڑے ہیں، چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں. اور میرا خیال ہے میں نے کبھی کسی اپنے مخالف سے بد اخلاقی نہیں کی، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں جس دن ان باتوں کا جواب دینا شروع کروں گا تو میں ایک ڈبیٹ میں چلا جاؤں گا. تو میں اس لیے اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آپ جائیں میرے علاقے کے لوگوں سے. آئی یو اے جرنلسٹ، آپ جا کے پوچھ لیں. آپ نے سروے بھی کیے ہوں گے کہیں، آپ جا کے پوچھ لیں کہ کون الیکشن کس سائڈ پہ جیت رہا تھا. الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ غفور الرحیم کی ہمارے مہربانی. پر ابھی آپ جو دھاندلی والا معاملہ ہے اس میں آپ مکمل طور پر کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کو الحمدللہ ڈبے کھل بھی جائیں تو آپ پھر بھی ہیں؟ میں تو میرے پہ ہو تو میں کو کہوں آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ لیں. اچھا اب رائے صاحب، آپ کیونکہ ینگ بھی ہیں، ڈائنامک بھی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ بزنس بھی کرتے ہیں، باقی آپ کی تعلیم بھی فارن کوالیفائڈ ہیں آپ. مری کی یوتھ کے لیے، کیونکہ ایک ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ مری کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، تو مری کے اندر آپ یوتھ کے لیے ایسا کون سا اٹریکٹیو پروگرام لا رہے ہیں یا کوئی پروجیکٹ جو آپ کے ذہن میں جو آپ نے میاں صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا ہو؟ جی سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو پتا ہوگا جس طرح کی چیئر لفٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے. جی ہم کوشش کریں کہ نیا ٹورسٹ اسپاٹ ہمارے فوکس میں آ جائے. دوسرا چیز سب سے پہلے جو فور موسٹ چیز ضروری ہے نا، کیونکہ جی دیکھیں میرے ساتھ جو کنیکٹیڈ ہے نا وہ بڑے اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہیں بڑے اچھے بچے ہمارے الحمدللہ. بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں. تو میری اس ٹائم فار موسٹ چڑی ڈیوٹی ہے جی، میں ان کو کوشش کروں کہ یونیورسٹی کیمپس ہو. کیونکہ جی میرے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میرے اسکول کے بچے، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، میں ابھی پرسوں کرور گیا جی، میں امبیرس ہو گیا اس سچویشن دیکھ کے کہ بارش ہو رہی ہے، اسکول کی چھتیں اڑ گئی ہیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے اسکول کی کتابوں لے کے، اور ان کی اٹینڈنس ہے 7 کی اور اس کلاس کی اسٹرینتھ ہے 42 اور ادھر 2 کلاسز بیٹھی ہوئی ہیں. یہ میرے لیے سمیت میرے علاقے کے ہر بندے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ بچے ڈیزرو نہیں کرتے پڑھنا. میں تو سلوٹ کرتا ہوں ان ٹیچرز کو اپنی، جو ہماری بہنیں ہیں جو اس بارش کے موسم میں ادھر آئی ہوئی تھی ان بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ اتنے دور دور ایریا سے. میں ان کے شرمندہ بھی تھا، میں ان کے لیے پکے راستے نہیں دے سک رہا، میں ان کو اسکول کلاسز نہیں اچھی دے سک رہا. میں نے اپنے اللہ سے اس دن ہی وعدہ کر لیا تھا کہ میرے لیے میرے جتنے بس میں ہوا میں اپنے علاقے کی، ابھی تو میرے پاس علاقہ ہے میرا، کہ میں اپنے علاقے کے جتنے نوجوان بچے ہیں میں ان کو پڑھاؤں گا. صحیح تربیت ماں باپ کا کام ہے، والدین کریں گے، مگر میرے پہ جو اللہ پاک نے ڈیوٹی اس ٹائم ڈال دی ہے، کیونکہ اب الیکشن ہو گیا جی، اب میرے لیے جماعت اسلامی صاحب کے جو بھی لوگ ہیں وہ بھی بہت قابل احترام، PTI کے لوگ، پیپلز پارٹی کے، کسی بھی جماعت، کیونکہ اب مجھے اللہ پاک نے اگر عزت دی ہے تو یہ 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ میری ذمہ داری ہیں. اب یہ اللہ پاک نے اگر مجھے اس قابل بنایا تو یہ اب سب میری ذمہ داری ہے. اگر مجھے کوئی آگے یہ کہنا جی میں PTI سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کہوں گا میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا جو حکم ہے آپ مجھے بتائیں. اور اس لیے میرے لیے اب فور موسٹ ڈیوٹی جو ہے نا جی کہ میں نے تعلیم پہ کام کرنا ہے، صحت پہ کرنا ہی کرنا ہے، مگر تعلیم پہ سب سے زیادہ. مجھے آپ بتائیں جی ایجوکیشن ہوگی تو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. اگر ہماری ایجوکیشن ہوگی تو ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ہوگی تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. یہ جو شائنس ہے، یہ فیئرنس ہے، یہ چیزیں تب ہی نکلتی ہے جب بندہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو بولنا آتا ہوتا ہے، اس کے پاس دنیا کی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ سروائیو بھی کر جاتا ہے، ہر طرح کی مشکلوں سے نکل جاتا ہے. باقی رزق جو ہوتا ہے وہ میرے رب کی ذات دیتی ہے. اگر یہ کوئی کہے کہ رزق ساما دے گا یا
چوائس آپ دیں گے تو یہ امپاسبل نہیں. رزق میرا اللہ نے لکھا ہوا ہے اور ہر شخص کے لیے لکھا ہوا ہے. یہ فور موسٹ میری ڈیوٹی جو ہے میں نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, اور اسپیشلی اپنی ینگ جو جنریشن ہے جو گرو کر رہی ہے. یونیورسٹی میں آپ بھی جا کے پڑھ لیتے ہیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں, مگر جو ہماری 1 2 3 پرائمری اسکولز ہیں ان پہ کام کر, ان کو ماحول ایسا دینا ہے کہ ان کا پڑھنے کا دل کرے. کل یہ شرمندہ نہ ہو کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط تھے کہ ہماری چھتیں ٹپک رہی تھی اور ہمارے بینچ ٹوٹے ہوئے تھے. اسامہ صاحب, پروگرام کی کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. آپ بڑے میاں صاحب کے ساتھ بھی ملتے رہتے ہیں, چھوٹے میاں صاحب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہے. دونوں بھائیوں کے تقابل کی اگر میں بات کروں تو آپ دونوں کے اوپر ون لائنر کیا ہے؟ نواز شریف صاحب جی میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں, اور نواز شریف صاحب جی نواز شریف صاحب جن لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جی از ورکہولک. وہ میرا خیال ہے 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں جی, اور دونوں بھائیوں میں یہ بہت بڑا واضح فرق ہے. تو پھر بڑے میاں صاحب کی غیر موجودگی میں مجھے لگتا ہے آپ کو کافی بھاگنا پڑے گا. انشاءاللہ ضرور بھاگیں گے, کوشش بھی کریں گے, اور ہماری پہ فرض بھی ہے. جو حالات بن گئے اس ملک کے, ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اس ملک میں اپنا جتنا ہو سکتا ہے ڈالیں, کہ اس ملک کو ہم نے اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے واپس انشاءاللہ. آج 21 فروری ہے اور مادری زبانوں کا جو ہے وہ عالمی دن بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی مادری زبان میں اپنے حلقے والوں کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک اسیں عزت دے چھوڑی جی. انشاءاللہ ان وقت اچھی اساں کام بھی کرساں, لوگوں اگے بھی کینی تک اساں تے ہون پلیز اس ڈبیٹ چ باہر اچھی رہو, کون جتیا کون ہاریا کون مخالف آ, اساں سارے ایک رہنا, ایک کھوئی ٹرساں تے اپنے علاقے کی ترقی کرساں. بہت شکریہ. یہ تھے اسامہ سرور صاحب جو کہ ہمارے ساتھ مصروف گفتگو تھے. سامعین, اس طرح کے جو نوجوان ہیں, گو کہ پاکستان کے اندر ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے, خاندانی سیاست کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے, لیکن جو نوجوان ہیں ان کو پارٹیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے, جو سینئر سیاستدان ہیں, سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو جو ینگ لارڈ ہے اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو ایک M&A کے ساتھ ساتھ ان کو ایک میجر رول دے گی, جس سے یہ اپنے نہ صرف حلقے بلکہ ملک کے لیے خدمت کر سکیں. سامعین, اپنے میزبان محمد اسد چودھری کو اگلی پوڈ کاسٹ کی قسط تک دیجیے اجازت. میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے. اللہ نگہبان.